انسان کو دو روحیں عطا فرمائی، ایک روح جسمانی اور دوسری روح ربانی۔ جسمانی روح جو انسان دنیا میں رہ رہا ہے، اور دوسری روح ربانی کہ انسان نے لوٹ کر وہیں جانا ہے جہاں سے آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا، عالم آخرت سے آیا تھا، وہیں پر لوٹ کر یہ جائے گا، اور مسلمانوں کے لیے جنت ہوگی، کفار کے لیے جہنم ہوگی۔ تو اللہ نے انسان کو دو روحیں عطا فرمائی، اور اللہ نے ان دو روحوں کی ضرورتیں اس کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ جانوروں کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کا بھی انتظام فرمایا، انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں اس ضرورت کا بھی انتظام فرمایا۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے یہ دونوں پیغمبر، اللہ کے یہ دونوں نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، جس وقت فرعون سرکش ہوا اور اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ کے مقابلے میں سلطنت کرائی اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، اللہ نے دو نبیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور بھیج کر یہ دعوت دینے کے لیے کہ آپ اس سرکش کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری تبلیغ کرنے سے واپس آ جائے۔ اللہ کے دو نبی جاتے ہیں، اذهبا الى فرعون انه طغى، کیونکہ فرعون کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس کو یہ کہا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، ایک رب کو مان لیجئے، تو فرعون نے پہلا سوال کیا کہ یا موسیٰ یا ہارون، تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کو رب نہیں مانتے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی فرعون کو رب نہیں مانتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا۔ اب اس پہ توجہ کریں گا۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا فرمایا۔ اگر مجھے اور آپ کو وجود نہ ملتا ہم یہاں ہوتے؟ جانوروں، نباتات، جمادات، حیوانات کو اگر وجود نہ ملتا دنیا میں نہیں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا پنکھے کے بند ہونے کے افسوس میں بیٹھے ہو؟ بولیے، رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا عام طور پہ معنی کرتے ہیں پالنے والا، خالق کا معنی پیدا کرنے والا۔ رب کا معنی عام طور پر معنی یہ کیا جاتا ہے پالنے والا، یہ اس کی شان ربوبیت، یہ اللہ کی شان صفت ہے کہ اس کا معنی پالنے والا۔ لیکن یاد رکھنا، اس کا وہ معنی پالنے والا
وضاحت نہیں کر رہا، اور اردو زبان میں تقریباً کسی مفسر نے ایسا ترجمہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ رب کا کوئی ایسا معنی ہو کہ اللہ کی شان ربوبیت مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، ایسا ترجمہ اردو میں نہیں ہو۔ بس یہ رب ہی ہے۔ مفسرین نے اس کے اقوال ذکر کیے کہ رب وہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے، لیکن رب کا صحیح معنی ابھی تک نہیں ہو سکتا کہ جو اس کی شان ربوبیت کو ظاہر کر سکے۔ ہاں البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کے اندر چند چیزیں ہوں تو یہ رب بنتا ہے، اور یہ صفتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیدا ہو، اللہ کے ہاں پائی جاتی ہیں، اللہ کے سوا کسی نبی اور رسول کسی ولی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ تو پہلا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو صرف پالنے والا نہیں، یہ تو اس کے معنی کو صحیح طور پر ظاہر نہیں کرنا، یہ تو ایک عام سا معنی کر دیا۔ اللہ کی آدھی صفت ظاہر ہوتی ہے اور آدھی باقی رہتی ہے، اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلا یہ معنی کیا کس کا؟ کس کا معنی کر رہا ہوں؟ رب کا۔ رب کا پہلا معنی مفسرین کرتے ہیں کہ رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے آئے، جو نیست سے ہست میں لے کر آئے۔ رب وہ ہوتا ہے جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا پتھر پر تصویر بنائی جا رہی ہے، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دیواروں پر تصویر بنائی جا رہی ہے، کاغذ پر تصویر بنائی جا رہی ہے، لیکن وہ ایک ہی رب ہے جس نے ہماری ماں کے پیٹوں میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ناپاک قطرے پر جس نے اتنی بڑی خوبصورت مخلوق کو بنایا، رب اس کو کہتے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو عدم سے وجود میں لے آئے، نصف سے ہست میں لے کر آئے، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے۔ ہم تھے پہلے؟ بولیے بھائی، ذرا ذوق سے بیٹھا کرنا بھائی۔ ہم پہلے نہیں تھے، عدم تھے، ہمارے والدین دنیا میں نہیں تھے، ہمارا وجود دنیا میں نہیں تھا، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کا وجود دنیا میں نہیں تھا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لے آئے۔ اور دوسرا معنی مفسرین کرتے ہیں رب وہ ہوتا ہے جو صرف عدم سے وجود میں لے آئے۔ هو الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وجود میں لا کر پیدا کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کرے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میری اور آپ کی زندگی کی بقا کا انتظام کیا۔ اگر اللہ میری اور آپ کی زندگی کی بقا کا انتظام نہ کرتا، میں اور آپ زندہ رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے۔ رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے آئے، نیست سے ہست میں لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ میری اور آپ کی زندگی کی بقا کا انتظام بھی کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد میری اور آپ کی زندگی کی بقا کا انتظام بھی کر دیا۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اور صرف اتنی بات نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا کا انتظام بھی کرتے ہیں اور اس کی صحیح معنی میں رہنمائی بھی کرتے ہیں، صحیح رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اعطى كل شيء خلقه، پیدا کیا، اور خلقه ثم هدى، پھر اس کو رہنمائی بھی کی۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، اور جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی بقا کا انتظام بھی کیا۔ نباتات کو پیدا کیا، ان کی بقا کا انتظام بھی کیا۔
جمادات کو پیدا کیا، جمادات کو باقی رکھنے کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ جانوروں کو پیدا کیا، اب جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد اب جانور چند ہی لمحوں کے بعد اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھاس کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر جانور جب بھی دنیا میں آتا ہے تو اس کے دانت نکلے ہوتے ہیں، اس کے دانت باقی ہیں، اور انہی دانتوں سے وہ گھاس کھاتا ہے، چگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے آئے، سبق بھولنا نہیں، جو عدم سے وجود میں لے آئے، نیز سے ہس میں لے کر آئے، کچھ نہ ہو سب کچھ بنا دے، وجود عطا فرما دے، اور وجود عطا فرمانے کے بعد اس کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کرے۔ رب وہ ہوتا ہے۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کیا۔ اس کے لیے اللہ نے چند کام کیے۔ پہلا تو یہ، میری اور آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ نے میری اور آپ کی والدہ کی چھاتی سے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، دودھ کی 2 نہریں۔ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے آئے، نیز سے ہس میں لے کر آئے، اور انسان کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو باقی رکھنے کی ہدایت بھی عطا فرما دے، باقی رکھنے کی ہدایت بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ نے پہلا یہ کام کیا کہ اللہ نے میری اور آپ کی ماں کی چھاتی سے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی۔ اس لیے جو عورت حاملہ نہیں ہوتی اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ اس رب کا معنی بتا رہا ہوں کہ رب اس کو کہا جاتا ہے جو باقی رکھنے کا انتظام بھی کرے۔ اور اللہ نے پھر کیا کیا کہ بچے کو چوسنا بھی سکھایا اور اس کو دودھ نگلنا بھی سکھایا۔ رب وہ ہوتا ہے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عدم سے وجود میں لا کر اور اس کو باقی رکھنے کا انتظام کرنے کے بعد پھر رہنمائی بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ سے ہی انسان کو دودھ کا چوسنا بھی سکھا دیا اور دودھ کا نگلنا بھی سکھا دیا۔ کوئی عالم، کوئی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ، کوئی استاد، کوئی بڑے سے بڑا لیکچرار بچے کو دودھ نکلنا سکھا سکتا ہے، دودھ چوسنا سکھا سکتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے آئے، نیز سے ہس میں لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی رہنمائی کرے۔ اور انسانیت کی رہنمائی کس طرح کی کہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہماری زندگی کی بقا کا انتظام کیا، اور بقا کا انتظام کرنے کے بعد اللہ نے ہماری رہنمائی کس طرح کی کہ اللہ نے ہر آنے والے بچے کو دودھ کا چوسنا اور اس کا نگلنا سکھا دیا، اس کا نگلنا سکھایا۔ اس لیے آپ بچے کے منہ میں جو چیز دو وہ چوسنا شروع کر دے گا، اور کچھ لوگ بچوں کے منہ میں چوسنیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے چوسنا بھی سکھایا، وہاں سکھایا جہاں کوئی نہیں سکھا سکتا، اور وہ سکھایا جو کوئی نہیں سکھا سکتا۔ کوئی استاد بچے کو چوسنا نہیں سکھا سکتا، کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی مدرسے کو دودھ کا اندر حلق میں نگلنا نہیں سکھا سکتا۔ یہ رب ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اور اللہ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے ایک کام یہ کیا کہ اللہ نے ہر آنے والے بچے اور بچی کو بین الاقوامی زبان عطا فرما دی۔ اور وہ کون سی؟ جس کو پتہ بولے بھائی، ہر آنے والے بچے کو اور ہر آنے والی بچی کو اللہ نے بین الاقوامی انٹرنیشنل عالمی زبان عطا کر دی۔ کون سی؟ رونا عطا کیا۔ یہ عالمی زبان، انٹرنیشنل زبان، بین الاقوامی زبان، ہر آنے والا بچہ، ہر آنے والی بچی وہ جب بھی دنیا میں آتے ہیں
سبھی ایک زبان میں روتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ سرگوجے کا بچہ کسی اور زبان میں روئے، ملتان کا بچہ کسی اور زبان میں روئے، افریقہ کا بچہ کسی اور زبان میں روئے. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر آنے والے بچے اور بچی کی رہنمائی اس طرح کی کہ اس کو سردی بھی لگے گی، اس کو گرمی بھی لگے گی، اور اس کو بیماری بھی لگے گی، اس کو کچھ آتا نہیں ہوگا، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں ہوگا. اللہ نے سب بچوں کو ایک عالمی انٹرنیشنل بین الاقوامی زبان عطا کر دی، اور وہ ہے رونا. تم رونے لگ جانا، تمہاری ماں آ جائے گی. تم جو ہے رونے لگ جانا، تمہارا والد آ جائے گا اور تمہاری ضرورتوں کا انتظام کر دیں گے. تو اللہ نے بین الاقوامی زبان عطا کر دی، اور وہ کیا ہے؟ رونا. یہ نہیں ہوتا کہ جس خطے کا بچہ ہو وہ اپنی زبان میں روئے، سرائکی زبان میں روئے، مہاجری زبان میں روئے، اور لوکل پنجابی میں روئے. نہیں، اگر بچہ مکے میں پیدا ہوا ہے، مدینہ میں پیدا ہوا ہے، بچہ افریقہ میں پیدا ہوا ہے، امریکہ میں پیدا ہوا ہے، ایشیا، یورپ اور دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر بچہ پیدا ہوا ہے، ان سارے کے سارے بچوں کی صرف اور صرف بین الاقوامی ایک ہی زبان ہے، اور وہ کیا ہے؟ رونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیسے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب کا معنی بتا رہا ہوں. رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے آئے، نیست سے ہست میں لے کر آئے، اور انسانیت اور جانور اور مخلوقات کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام یہ کیا کہ میری اور آپ کی والدہ کی چھاتی پر دودھ کی نہریں جاری کر دی. مجھے اور آپ کو جب بچے تھے چوسنا اور نگلنا سکھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ثم ہدا، رہنمائی اس طرح کی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونا سکھا دیا. تمہاری بیماری، تم بیمار ہو، تمہیں سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، رونے لگ جانا. تمہارا والد دوڑتا ہوا آ جائے گا، تمہاری والدہ دوڑتی ہوئی آ جائے گی. تو دنیا میں آنے پر پہلا کام یہی تھا، ہمیں کچھ نہیں آتا تھا رونے کے سوا. جو بھی بچہ اور بچی پیدا ہوئی، میں اور آپ جب پیدا ہوئے، ہمیں رونے کے سوا کچھ آتا تھا؟ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تھا اور دنیا میں آ کر تجھے کچھ نہیں آتا تھا، تو روتا تھا، تیری والدہ دوڑتی ہوئی آتی، تجھے بیماری ہوتی ڈاکٹر کے پاس دوا کے لیے لے جاتے، اور تجھے سردی لگتی کمبل کا انتظام کرتے، تجھے گرمی لگتی پنکھے کا انتظام کرتے. اور جب تو چھوٹا تھا، تو روتا تھا، تو دنیا تیرا انتظام کرتی تھی. اب تو میرے سامنے روئے گا تو میں تیرا انتظام کروں گا، میں تیرا انتظام کروں گا. اس لیے انسان پہلا سبق بھلا چکا ہے. پہلا سبق جو دنیا میں آنے پر اللہ نے وہ سبق یاد کروایا تھا انسانیت کو کہ رونے پر تیرے فیصلے کر دوں گا، رونے پر تیرے فیصلے کر دوں گا. اس سبق کو انسانیت نے بھلا دیا. تو اللہ نے کیا کام کیا؟ رب وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لے آئے، نیست سے ہست میں لے کر آئے، اور اس کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کرے. تو انسان کی روح جسمانی اس کی ضرورتوں کا انتظام فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جی. اور پھر رب وہ ہوتا ہے جو تدریجاً آہستہ آہستہ انسانیت کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کرے. بچے تھے، ہماری ضرورتیں اور تھیں، جوانی آئی، ہماری ضرورتیں اور ہو گئی، بڑھاپا آیا، ہماری ضرورتیں اور ہو گئی. بچے کی ضرورت شادی ہوتی ہے نہیں ہوتی. ضرورت جوانی کی ضرورت شادی ہے. تو اللہ نے اس کا انتظام بچپن میں نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جوانی میں اس کا انتظام کیا. رب وہ ہوتا ہے جو بچپن کی ضرورت کو بھی پورا کر دے، جوانی کی ضرورت کو بھی پورا کر دے، اور بڑھاپے کی ضرورت کو بھی پورا کر دے. وہ رب ہے جو انسان کو تدریجاً ترقی کی راہ پر گامزن کر دے. بچپن کی ضرورت اور لڑکپن کی ضرورت اور جوانی کی ضرورت اور بڑھاپے کی
تو ہمارے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اسی طرح ہماری روح کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کا انتظام بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ روح کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ انبیاء۔ اس لیے اللہ نے جس دن انسانیت کو پیدا کیا اسی دن یہ کام کر دیا۔ آپ بتائیے سب سے پہلے انسان کون ہے اور سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے انسانیت کی ابتدا نبوت سے کی ہے، اور فرما رہے ہیں انسانیت کی ابتدا نبوت سے کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور انسان تیرے جسم کی ضرورتوں کا نمبر بعد میں ہے، تیری روح کی ضرورتوں کا تعلق پہلے ہے، تیری روح کی ضرورتوں کا نمبر پہلے ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں آج ہم میں ہر ایک شخص اپنے گریبان میں جان کر دیکھے ہم اپنی روح کی ضرورتوں کا کس طرح خیال کر رہے ہیں اور اپنی جسم کی ضرورتوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں، 24 گھنٹے کے اوقات میں ہم جسم کی ضرورتوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں اور ہم روح کی ضرورتوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اس پر ہر انسان سوچے کہ ہم قرآن کو، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہماری روح کی ترقی کے لیے پیدا فرمائے ہیں اس کو ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور جسم کی ضرورتوں کو ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں روحوں کا انتظام فرمایا۔ تو رب کا معنی وہی ہے جو انسان کی جسم کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے اور روح کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم اور ہماری روح کی جو غذا ہے اللہ تعالی اسے ہمیں جو ہے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس میں عمل کرنے